عرض لیلا کی ہوا دل کو بڑی اچھی لگے، عرض لیلا کی ہوا دل کو بڑی اچھی لگے، عرض لیلا کی ہوا، عرض لیلا کی ہوا دل کو بڑی اچھی لگے۔ کیا لفظ ہے عرض لیلا کی ہوا؟ عرض عربی میں کہتے ہیں زمین کو، تو شاعر لوگ ملا کر الفاظ بولتے ہیں تاکہ ان کی روانی ٹھیک ہو جائے۔ عرض لیلا کی ہوا، عرض عربی میں زمین کے یہ اس کا لفظ ہے۔ پہلے میں بھی نہیں سمجھا، میں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ عرض لیلا کی ہوا، اگر عرضی کا حساب کرے گا اور دوسری طرف الفاظ کو لے جاؤ تو عرضی کی ہوا یہ کیسے تک نہیں بنتا ہے۔ یہ عرض سے مراد ہے زمین۔ عرض لیلا کی ہوا بڑی اچھی لگی کہ جس زمین پہ لیلا کا خیمہ ہے یا لیلا رہتی ہے اس زمین کی ہوا بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، گلے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کون چل سکتا ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں ادھر کی، لیکن یہ عطا ہے، جس کو ایسا ہو جائے اس کا وہی خمار ہوتا ہے جو بھی بنتا، وہی نشہ۔ دیکھو کیسے لفظ ہے، اس محفل کو آگ لگے، اس زبان کو آگ لگے، کوئی دوسری بات کرے ان کے سوا، انہی کی بات ہونی چاہیے۔ تو ان کو دیکھ کے سن کے حیرانی ہوتی ہے، اور ایسے ہوئے بھی ہیں، اور برسوں میں صدیوں میں ایک آدھ نکلا تھا، ایک آدھ سب ہے، یا وہ مجذوب ہو جاتا ہے، یا کلندر ہو جاتا ہے، یا غوث ہو جاتا ہے، یا کتب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری عاشق کو کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ نماز ہو رہی ہے، مکے میں سویا پڑا ہے، اس وقت کوئی شیخ ادھر موجود تھا، اس نے کہا اس کو اٹھا لوں، نماز جماعت سے پڑھے۔ اٹھانے گیا، آقا جی نظر آ گئے، حجابات ہٹے، کہا اس کو مت اٹھانا، یہ نماز نہیں ہوتا ہے، اس کو مت اٹھانا، یہ نماز نہیں ہوتا۔ اے عشق تیرے صدقے کیا آگ لگائی۔ قسم اللہ کی وہ محفل بڑی اچھی لگے ہے، قسم اللہ کی وہ محفل بڑی اچھی لگے، ان کا بن جاؤں رہے، ان کا بن جاؤں رہے، دل میں ہمیشہ ہو میرے، ان کا بن جاؤں رہے، دل میں ہمیشہ ہو میرے، دل میں ان کی یاد کی آندھی بڑی اچھی لگے، دل میں ان کی یاد کی آندھی بڑی اچھی لگے۔ صحابہ میں ایسے ہوا، اس کو واقعہ ہو جائے نا، واقعہ محبت، اس میں لوگ درجات ہوتے ہیں۔ صحابی نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دیکھو کیسی بات کہی اس نے کہ آپ تو ان کو دیکھنا نہیں ہے، چلے گئے ہیں بظاہر۔ پھر اس نے سوچا کسی چیز کو کیا دیکھنا ہے، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھ سے لے لے، میری بینائی ختم کر۔ بتاؤ، سچے دل کی دعا سے خدا نے بینائی ختم کر دی، کچھ نہیں دکھتا تھا، مال بھی تھا، اولاد بھی تھا، دوست بھی تھے، محبت والی بھی تھے،
لیکن سب سے محبت زیادہ کہ جب وہ نہیں ہے تو کسی کو کیا دیکھنا. تو خدا نے ان کی بینائی لے لی. بتاؤ کیسے زندگی گزاری ہوگی. یہ محبت. اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، کسی چیز کو چھونے میں تکلیف. بینائی کا کتنا آپ کچھ نہیں ہے دنیا میں. اگر وہ نہیں اسے کہا میری نہ مال ہے نہ اولاد ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے، میری بینائی ختم کر دے. بتاؤ یہ محبت ایسا کر دیتی ہے. اے اللہ. حضرت عمر نے محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے. کوئی علامت نکل آتی ہے. جب آپ کی وفات کا شہرت ہونے لگی، حضرت عمر نے سنا، کہا خبردار. کسی نے کہا رسول اللہ نہیں ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ آواز کوئی میرے کان میں نہ ڈالے. کہا تلوار سے سر علیحدہ کر. نہ کہو نہیں ہے وفات پر. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لمبا خطبہ کیا، تحمل سکھایا. پھر حضرت عمر ٹھنڈے ہوئے جا کے بتاؤ کہ خبردار کسی کی زبان محبت ہی تو نہیں نکلا. دیکھو خدا ہم کو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا. خیال تو محبت کا تمہارے دل میں آ چکا ہے، لیکن اس کی اصل آگ جو سے نا خدا ہم کو آپ کو لگائے انشاءاللہ. پھر سب کچھ تمہارا ہے. خدا تمہارا ہے، نبی تمہارا ہے، کائنات تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے. یہ حقیقت ہے. من کان للہ، حدیث شریف، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ دعا کبھی مانگے، دعا نہ مانگے کہ یہ چیز چاہیے، اس کا ارادہ ہو بھی دعا مانگنی تھی، وہ چیز پہلے ہی آ جاتی ہے. ایسے ہوا ہے نا. یہ واقعات اولیاء اللہ کے ہوئے ہیں. آقا کے وقت صحابہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہ عجیب واقعات ہوئے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جائیں. جیسے دو قبیلوں میں جھگڑا ہوا، ہر ایک اپنی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے دان توڑ دیا تھا دوسرے قبیلے کے آدمی کا. تو آقا جی کے پاس فیصلہ آ گیا. تو آقا جی نے کہا دان کا بدلہ دانت ہے. جس نے دان توڑا ہے تو اس کا بھی دان کا بدلہ دان توڑا جائے گا. وہ صحابی بھائی کھڑا تھا وہاں، تو وہ اس کے قبیلے کا تھا جس نے دان توڑا تھا، تو اس کا دان ٹوٹنا تھا. تو اس نے ایک دم کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے اور خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا. آقا جی نے کہا تشفع و حدود من، تم سفارشی بنتے ہو اللہ کے حدوں میں. جب سے دان توڑا ہے تو دان کا بدلہ دانت ہوگا. یہ کیسے تم بات کرتے ہو؟ یہ نہیں ٹوٹے گا. جب اس نے توڑا ہے تو پھر توڑنے کا بدلہ یہی ہوگا، قصاص. ابھی بات ہو ہی رہی تھی جو اس کے منہ سے جو نکل گیا. آقا جی نے کہا وہ بندے اللہ کے جو منہ سے نکال دے خدا پوری کر دیتا ہے. جو نکال دے. تمہارے دو بھائی ایسے بھی ہیں پیر بھائی، تمہارے کو کہا نہ نکالا کرو. انہوں نے دو تین چیزیں نکالی ویسے ہی ہو گیا. کیا اللہ احتیاط کرو، نہ بولا کرو ایسے. اللہ اللہ. اب آقا جی کو سمجھا رہے تھے. وہ قبیلے والے بھاگ سے آئے جن کا دان توڑا تھا اس قبیلے والے کے آدمی نے. ایک دم آئے بول دیا تھا بھائی بھائی ہیں، اگر دان ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، معاف ہے. تو آقا جی نے کہا اللہ کے بندے ہیں، ان کے منہ سے جو نکل جائے خدا کر کے چھوڑتا. اب دیکھو ہم نے دان کا بدلہ دان سے اس نے کہا نہیں ٹوٹے گا. خدا نے کہا کہ تم کہتے نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. وہ معافی آ گئی، خود ہی معاف کر دیا. من کان للہ کان اللہ. خدا بندے سے خود پوچھے بتا. یہ محبت والوں کو ہوتا ہے کہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو منہ سے نکال دے وہ ہو جاتا ہے. خدا ہم کو آپ کو حصہ دے اس میں انشاءاللہ. سنیں گے تو خیال پیدا ہوگا، پھر وہ اعمال کریں گے جو خدا کو خوش کریں گے. اور خدا کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے، دنیا آخرت میں تمہاری ضمانت، تم پہ رحمت، تم پہ نظر.
تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، ہم کو ان کی تربیت سے، ان کے کلام سے، ان کے تعلق سے نہیں نکلنا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ دیکھو قرآن حدیث کے حوالے سے نہیں چلتے ہیں، قرآن حدیث کے قانون آئین سے نہیں چلتے ہیں، یہ سب یہ وجہ ہے کہ خدا رسول کے مسئلے کو قبول نہیں کیا، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے بعد کوئی حاکم کسی کا حکم چلے تو حکم آقا جی کا چلتا ہے۔ آقا جی قرآن لا کے تم کو دیا ہے، تم کو طریقہ بتایا، چھوڑ کے اپنا آئین قائم کر لیا ہے، کسی آئین کی تم کو ضرورت تھی؟ اور خدا کی شریعت اور حدود کو چھوڑ کے جی کہ اس چیز کا نفاذ کرو کہ جو نبی کریم قانون اور شریعت لے کے آئے ہیں۔ بہرحال جو مرضی کریں، جب تک انسان خدا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوگا کہ تم محمد مصطفیٰ کے تابع نہیں ہوئے، اور یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو کوشش کریں آپ کو نبی کریم سے موافقت ہونی چاہیے۔ ہاں، نبی کریم سے تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور جو نبی کریم چاہیں وہ تم کرو، نہ زمانے کو دیکھو، نہ مفاد دیکھو، نہ پارٹی اس پارٹی میں جاؤں گا مجھے مدد ملے گی، کسی پارٹی میں نہیں جانا ہے۔ نبی کریم حیات النبی ہیں، تم کے بن جاؤ، تم کو کیا ہے سول حکومت سے فوجی حکومت، تم تو ان کی طرف آ گئے ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میرے شیخ جیانا ہور کوئی، میرے شیخ جیانا ہور کوئی، میرے شیخ جیانا ہور کوئی، میرے شیخ جیانا ہور کوئی۔ آپ اسے قسم لے کے پوچھیں، میں اس کو بولا ایسے لکھو، یہ خود لکھ مارتے ہیں۔ کچھ کو فائدہ ہوا تو پوچھے تم نے کیوں لکھا ایسا، ہم کو بھی بتاؤ۔ مطلب میرا آپ مجھ پہ اعتراض نہ کریں، جب کہ منہ خود میاں مٹھو بنا ہوا، اگر بنو بن سکتا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چل اس طرح تو اس طرح ہی صحیح، چل اس کی لاٹھی اس کی بھینس، چل۔ یہ کہتے تو ہیں، اب نیتوں کو خدا جانے ہیں، مجھے اتنی پسند یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن طریقت کی تربیت میں یہ چیزیں لازم ہیں۔ شیخ کا تعارف کرائے کہ کیوں نہیں ہے تو وہ تحقیق کرے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ادب سے تحقیق کرے، یہ شرط لگائے، اس کی شرط پوری ہو جائے تو پھر سیدھا ہو جائے۔ باقی مجھے جو پسند ہے اس قسم کے شعر پسند ہیں، اس قسم کے دلی پسند نہیں ہے مجھے، لیکن تربیت میں اولیاء کا بالاتفاق جب تک فنا فی الشیخ نہیں ہوگا فنا فی الرسول نہیں ہوگا، یہ اتفاق ہے، اولیاء کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں تربیت کے طور سے بولا، لیکن مجھے ذاتی طور سے اتنی پسند نہیں ہے۔ ذاتی طور سے کون سی پسند ہے؟ اس کی میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، لائق اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، شمائل اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، شمائل اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، شمائل اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، تو لائے کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، تو لائے کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، شمائل اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، شمائل اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، تو لائے کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں، اللہ کی قسم، مجھے ایسے شعر بہت پسند ہیں، جیسے اور بھی قسم کے شعر ہیں بعض بزرگوں کے بڑے پسند ہیں۔ یاد آون گناہ پرانے، پٹ پٹ روبا ہزار ہزار، بخش انشاءاللہ رب غفار۔ یاد آون گناہ پرانے، پٹ پٹ روبا ہزار ہزار، بخش انشاءاللہ۔
یا دامن گناہ پورا پٹ پٹ رو ہزاروں بخش انشاءاللہ رب۔ یہ مجھے بہت پسند ہے اس قسم، اور یہ جو تربیت کے واسطے پھر سے کرنا پڑتا ہے چلانے کے لیے، پھر ان کو فائدہ پہنچے گا، تحقیق کریں گے، ان کے دل لگانا ہے، پھر کوئی فائدہ پہنچے، اب تو اس کا خیال پیدا ہوگا، جب فائدہ اٹھائے گا پھر حقیقت ہو جائے گا اسی محبت۔ پھر تربیت میں چیزیں آتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، اس لیے بعض چیزوں میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اصل میں مجھے پسند نہیں آتی اتنی، یہ بڑی پسند آتی ہیں اس قسم کے شعر۔ یا دامن گناہ پھرا پٹ پٹ رواں زارو زار بخش انشاءاللہ رب وفا۔ محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں، محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، تیرے نام تو جگ بھی پہچان دائی۔ سبحان اللہ۔ محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں، کرم کو سزا دے کرم کو سزا دے، کرم جوش مارے کرم جوش مارے کرم جوش مارے، کرم کو سزا دے کرم کو سزا دے، کرم جوش مارے۔ یا محمد کو آپ میری بخشش ہے، یا محمد کہوں آپ میری بخشش ہے، لاکھ طوفان ہو وہ کنارہ ہے، ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے، خدا رحم الراحمی رحمت محمد ہے، خدا ارحم الراحمی رحمت محمد ہے، کرم کو سزا دے۔ انشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے، خود بھی جاری کرتا ہوں اور حیات النبی مانتا ہوں، اور حقیقت کو بھی کچھ جانتا ہوں، زیادہ نہیں کچھ جانتا ہوں۔ تو جو سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پہلے بھی کچھ بتایا تھا، اب بھی وہی جاری کرتا ہوں۔ ایسے سمجھیں جیسے تصور کر لیں کہ ہم لوگ اس وقت ہے تو حقیقت، لیکن سب کو کچھ نظر تو نہیں آتا نا، اس لیے ایسے تصور کریں اس حقیقت کو تصور کریں۔ وہ تصور نہ کرے جس کی دل کی آنکھ کھل گئی ہو، وہ تو کر ہی نہیں سکتا نا۔ اور اللہ کہ ان کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کر، ان کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کر، جیسے کہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے کندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھے جیسے تصور کریں، اور میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں یا وجہ اللہ 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 یا وجہ اللہ، اللہم صلی۔ انشاءاللہ قبولیت ہوگی، کرم کے دروازے سے کوئی محروم نہیں جاتا۔
آپ کی محبت کی وجہ سے بڑی ہمت کر کے آیا ہوں. وہ کہہ بھی رہے تھے آپ صبح گئے تھے آرام کرو. میں نے کہا محبت والے آئے ہیں بس ان کی شکل دیکھوں گی اپنی دکھاؤں. خوشبوئے محمد 38 میں 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 آیا ہے محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں عجب حال. کسی کو یقین ہے اس پر، کسی کو تصور ہے، کسی کو خیال ہے. جس کا یقین بہت تھا وہ چلا گیا. بڑا یقین دیکھتا تھا، قسمت سے اس کی سچا تھا شیخ کے ساتھ، اس میں سچائی بڑی تھی شیخ کے ساتھ. محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں عجب حال واللہ ملتان کی گلی کا عجب حال واللہ ملتان کی گلی کا عجب حال واللہ ملتان کی گلی کا ہے. مجنو ٹہلتے 38 میں ہے مجنو ٹہلتے 38 میں ہے مجنو ٹہلتے 38 میں آیا ہے محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں. قسم سے خدا کی بے مثل ہے واللہ قسم سے خدا کی بے مثل ہے واللہ قسم سے خدا کی بے مثل ہے واللہ جو نکہت ملی ہے 38 میں جو نکہت ملی ہے 38 میں آیا ہے محمد 38 میں آیا ہے محمد 38 میں جو جنات گزرے تو کہنے لگے یہ جو جنات گزرے تو کہنے لگے یہ جو جنات گزرے تو کہنے لگے یہ محمد والے ہیں 38 میں 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 آیا ہے محمد 38 میں آیا. جناتوں نے تمہاری طرف بات کر دی.
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑا صحیح واقعہ۔ وہ گزرتے گزرتے کھڑے ہوئے کہا یہ محمد والے ہیں، تمہاری قسمت ماشاءاللہ مبارک ہو۔ محمد والے ہیں 381 میں، محمد والے ہیں 381 میں، کہیں نہ ہے دیکھا کہیں نہ سنا ہے، کہیں نہ ہے دیکھا کہیں نہ سنا ہے، کہیں نہ ہے دیکھا کہیں نہ سنا ہے، جو ہوتا ہے واللہ 381 میں، جو ہوتا ہے واللہ 381 میں، جو ہوتا ہے واللہ 381 میں آیا ہے محمد، 381 میں آیا ہے محمد، 381 میں ہے مرشد یہ کہتے جہاں میں نہیں ہے، مرشد یہ کہتے جہاں میں نہیں ہے، مرشد یہ کہتے جہاں میں نہیں ہے، جو محفل سجی ہے 381 میں، جو محفل سجی ہے 381 میں آیا ہے محمد، 381 میں آیا ہے محمد، 381 میں جو آیا یہاں پہ تلاش میں ان کی، جو آیا یہاں پہ تلاش میں ان کی، جو آیا یہاں پہ تلاش میں ان کی، اسے مل گئے وہ 381 میں، اسے مل گئے وہ 381 میں، اسے مل گئے وہ 381 میں آیا ہے محمد، 381 میں اسجد ادریسی پہ نظر شیخ جی کی، اسجد ادریسی پہ نظر شیخ جی کی، اسجد ادریسی پہ نظر شیخ جی کی، سکون اس کا سارا 381 میں، سکون اس کا سارا 381 میں، سکون اس کا سارا 381 میں، خوشبوئے محمد 381 میں، خوشبوئے محمد 381 میں، خوشبوئے محمد 381 میں آیا ہے محمد، 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 381 میں بھٹکا بہت پر جو آیا یہاں پر میں، بھٹکا بہت پر جو آیا یہاں پر میں، بھٹکا بہت پر جو آیا یہاں پر، تو بولا یہی ہے شاہ جی قسم سے، تو بولا
تھا